السلام علیکم مناج، میں شہری بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ یہ جو قصہ میں آپ کو سنا رہی ہوں یہ 2020 کا اینڈ تھا۔ ایکچولی اس وقت کووڈ کے بارے میں انفارمیشن آنا شروع ہو گئی تھی، مشہور ہو گیا تھا کووڈ کہ ہاں یہ پینڈیمک ہے، اور بہت سے ملکوں میں لاک ڈاؤنز ہونا بھی شروع ہو گئے تھے، لیکن پاکستان میں ابھی تک اس طرح کی کوئی پینک سچویشن نہیں ہوئی تھی۔ تو میرا ایک ڈیزائن اینڈ کریٹو کا ورکشاپ تھا، مجھے اس میں جانا تھا، اور اس زمانے میں میری ایک انٹرن تھی، وہ بچی فریش اے او لیولز کر کے آئی تھی اور وہ اپنی انٹرنشپ کر رہی تھی ہمارے ساتھ۔ تو وہ بہت ہی پیاری بچی تھی، شی واز ویری پریٹی اور بہت ہارڈ ورکنگ تھی، اور وہ بہت سوشل اور بہت کھلنڈری سی تھی، مطلب سارا وقت چڑیا کی طرح وہ بولتی رہتی تھی، مجھے بہت انٹرٹین رکھتی تھی، اور کام بھی بہت اچھا کرتی تھی، تو اس وجہ سے میں اس سے کافی خوش تھی اور میری اس سے اٹیچمنٹ کافی زیادہ تھی۔ تو جب میرے ورکشاپ پہ جانے کا وہ ہوا تو اس نے مجھے ایسے ایک دن لنچ پہ کہا کہ میم آپ چلی جائیں گی تو پیچھے میں کیا کروں گی، کیونکہ پیچھے جتنا جو اسٹاف تھا اسٹوڈیو میں وہ سارے میل تھے، ڈیزائنرز اور سارے، تو وہ میں نے اسے ایسے ہی مذاق میں کہا کہ میں نے کہا اچھا چلو تو تم بھی چلو میرے ساتھ۔ تو بہت خوش ہو گئی، شی گاٹ ویری ایکسائٹیڈ کہ ہاں میرے ماموں نے نیا آئی فون مجھے بھیجا ہے، تو میں اپنے آئی فون سے تصویریں لوں گی، آئی فون سے بڑی اچھی تصویریں آتی ہیں، تو ہم ورک شاپ کے بعد باہر گھومیں گے اور ہم خوب انجوائے کریں گے اور تصویریں لیں گے۔ تو خیر وہ خوشی میرے ساتھ چل پڑی۔ ہم ورک شاپ کے لیے پہنچے اس شہر میں، تو وہ جہاں پہ ورک شاپ ہونا تھا وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ بلڈنگ تھی، وہ 8th کے 9th فلور پہ ہمارا وہ ورک شاپ ہونا تھا اس آفس میں، اور اکراس دا روڈ ایک بہت مشہور قبرستان ہے وہ تھا۔ اور اس کے بارے میں کیونکہ اس شہر میں پہلے بھی رہ چکی تھی اور میں نے رہتے ہوئے بہت اس کی مشہوری سنی تھی کہ وہاں پہ بہت پرانی قبریں ہیں اور بہت انٹرسٹنگ جگہ ہے، اور وہ باہر سے اتنا اچھا مینٹین ہوا تھا کہ مجھے شوق ہوا کہ میں ضرور جا کے کبھی دیکھوں گی۔ تو خیر جب وہ ہم ورک شاپ پہ گئے تو میں نے دیکھا کہ وہ اکراس دا روڈ ہی تھا اس بلڈنگ سے۔ تو ورک شاپ کے دوران جب لنچ بریک ہوئی تو میں نے سوچا کہ اب مطلب پورا دن ان لوگوں کے ساتھ گزارا ہے، اب لنچ میں بھی وہی باتیں ہوتی رہیں گی، وہی لوگ، تو میں باہر چلی جاتی ہوں، کیونکہ وہ کافی بزی ایریا تھا اور آس پاس کافی ریسٹورینٹس اس طرح کی جگہیں بھی تھیں۔ تو خیر میں جانے لگی تو وہ بچی بھی میرے ساتھ ہو گئی کہ میں بھی چلوں گی، تو میں نے اسے کہا ہاں چلو چلے۔ تو ہم نیچے اترے، لفٹ سے نیچے آئے، میں نے اسے بتایا کہ میں وہ جو اکراس روڈ قبرستان ہے نا میں وہاں جا رہی ہوں، میں نے یہ سنا اس کے بارے میں، تو آئی جسٹ وانٹ ٹو گو اینڈ چیک اٹ آؤٹ اینڈ مے بی ٹیک اے فیو پکچرس۔ تو وہ ہم دونوں چلے گئے، ہم نے روڈ کراس کیا، ہم اندر گئے، تو واقعی وہاں پہ بہت پرانی برٹش سولجرز کی وہ تھیں قبریں تھیں، اور جو پاکستان کے پہلے چیف جسٹس تھے ان کی بھی قبر تھی، اور بہت ہم فیسنیٹ ہوئے اینڈ وی ور ان آ، اور ہم جو پرانی قبروں کے ہیڈ سٹونز تھے وہ بڑے خوبصورت بنے ہوئے تھے، ان کی ہم تصویریں لے رہے تھے اور اسٹیچوز اور یہ سب چیزیں۔ تو ایک جو قبر تھی وہ بالکل کونے میں تھی، اور وہاں ہم چلتے ہوئے گئے تو وہ جو اسٹیچو تھا اس نے بہت ہی اٹریکٹ کیا ہم دونوں کو، اور ہم دونوں کھڑے ہو کے اس کی تصویریں لینا ہم نے شروع کی ڈفرینٹ اینگل سے، اور میں نے جو تصویر آپ کو بھیجی ہے وہ اسی اسٹیچو کی ہے۔ وہ قبر کے پتیانے کھڑا ہوا تھا اور وہ اٹ واز لائک ایز اف اٹ واز پریئنگ اوور دا گریو۔ تو میں نے بھی اس کی تصویریں لی، اور ہم دونوں کے پاس آئی فون سے، تو ہم نے کیونکہ ہمارا تعلق ڈیزائن سائٹ سے تھا تو ہم نے سوچا کہ موسم کافی ڈارک تھا، بہت گھنے گہرے کالے بادل آئے ہوئے تھے، اور ہم قبرستان میں کھڑے ہوئے تھے، تو ہمیں وہ ہوا کہ یہ اتنا گلومی سا جو ایٹماسفیئر ہے یہ اس پہ بنتا ہے کہ ہم بلیک اینڈ وائٹ تصویریں لیں۔ تو ہم نے آئی فونس کے وہ جو فلٹر تھا وہ آن کیا اور ہم تصویریں لینے لگے، تو اس وجہ سے جو تصویر میں نے آپ کو بھیجی ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہے، وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت ہی پرانی تصویر ہے۔ تو ہم تصویریں لینے لگے، میں نے وہ تصویریں لی اس کی، اور میں آگے بڑھ گئی کہ میں اور قبریں دیکھوں، اور وہ بچی جو تھی وہ میرے پیچھے ہی تھی، وہ اپنے فون پہ کچھ دیکھ رہی تھی اور میں آگے چلی گئی، اور پھر تھوڑی دیر بعد شی جوائنڈ می، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت خاموش ہو گئی ہے، کچھ زیادہ بول نہیں رہی، چپ کر گئی ہے۔ خیر جب ہم قبرستان سے نکل کے واپس جا رہے تھے تو وہاں پہ
کسی کا بیریل بھی ہو رہا تھا، تو وہ بیریل سے فارغ ہو کے سب لوگ جا رہے تھے. تو جو قبرستان تھا اس کے گیٹ پہ ایک پریسٹ کھڑے ہوئے تھے، جو جیسے جیسے لوگ باہر نکل رہے تھے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کر رہے تھے. تو ہم جب گزرے، میں پہلے تھی، انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی، تو مجھے تو ایسا سچ کوئی ایشو نہیں تھا، میں نے کروا لی دعا. لیکن جب انہوں نے اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس نے چیخ مار کے اور اپنی فل فورس سے ان صاحب کو دھکا دیا، اور وہ جا کے وہ درخت سے لگے. اور ہم سب حیران ہو گئے، کیونکہ وہ مطلب بالکل باریک سی چھوٹی سی بچی تھی، اور مجھے حیرانگی بھی ہوئی کہ اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی. اور پھر مجھے یہ شرمندگی بھی ہو رہی تھی کیونکہ سب لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے. اور میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور میں نے آئی ایم سوری سب سے معافی مانگتے ہوئے میں جلدی سے اس کو گھسیٹتی ہوئی گیٹ سے باہر نکل گئی. اور پھر روڈ کراس کیا ہم نے، اور ہم واپس لفٹ میں اوپر جانے لگے. تو میں نے اس کو مسلسل دیکھ رہی تھی کہ یہ بالکل خاموش ہو گئی ہے، اور اس کا سر نیچے اور آنکھیں نیچے، اور وہ بالکل مجھ سے انگیج نہیں کر رہی تھی. جو میں بات کہہ بھی رہی تھی، میں نے اس سے پوچھا بھی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تو ہاں اس طرح سے ہی جواب دے رہی تھی، کو بات نہیں کر رہی تھی وہ. خیر ورک شاپ پہ ہم گئے اوپر، کمپلیٹ ہو گیا ورک شاپ. رات میں ساری ٹیم کے ساتھ ڈنر تھا، ہم نے ڈنر اٹینڈ کیا، اور پھر ہم واپس اپنے کمرے میں آ گئے. اور اس پورے عرصے میں نے نوٹس کیا کہ وہ بہت اگریسو ہو گئی تھی. جس طرح پہلے اس کا کھلنڈراپن ہوا کرتا تھا اس طرح سے نہیں. اس کے پرسنل اسپیس میں اگر ذرا سے بھی کوئی قریب آ رہا تھا یا کوئی سائڈ سے گزر رہا تھا تو وہ ان کو اگریسولی دھکے دے کے دور کر رہی تھی اپنے سے، اور بہت بری طرح لوگوں سے بات کر رہی تھی. لائک جیسے رات میں جب ہم اپنے کمرے میں واپس آ گئے تو ایک ویٹر آیا ہم سے پوچھنے کے لیے کہ آپ لوگوں نے کوئی کپڑے استری تو نہیں کروانے. تو اس نے کیونکہ دروازہ کھلا تھا تو اس نے بہت بری طرح سے اس کو کہا کہ نہیں کروانے، چلے جاؤ یہاں سے، اور دروازہ زور سے بند کر دیا. اور میں اس کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی. مجھے ایکچولی آئی واز ویری انکمفرٹیبل ود ہر ایٹ دس پوائنٹ. میں ذرا انکمفرٹیبل سی ہو گئی تھی، اور مجھے اس سے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ یہ کچھ عجیب سی ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو. خیر رات آرام سے گزر گئی. صبح ہم واپس آ گئے، میں آفس آ گئی اور وہ گھر چلی گئی. اس کے بعد 2 دن تک میں ویٹ کرتی رہی، لیکن وہ بچی واپس نہیں آئی. اور پھر مجھے کچھ دن بعد ایچ آر نے بتایا کہ وہ شی ول ناٹ بی جوائننگ اس، کیونکہ وہ چھوڑ کے چلی گئی ہے اپنی انٹرنشپ ہاف سے. جس میں مجھے بہت حیرانگی ہوئی کیونکہ وہ بہت ہارڈ ورکنگ تھی اور بہت ریسورسفل تھی وہ. تو مجھے وہ تھا کہ جب نئی اس کی مینیجر تھی تو مجھے تھا کہ جب یہ اس کی انٹرنشپ کمپلیٹ ہو جائے گی تو میں اسے کہوں گی کہ یو کین جوائن اس. لیکن وہ مڈ وے چھوڑ کے چلی گئی، جس پہ میں کافی حیران ہوئی. پھر میں نے اس کے نمبر پہ کالس وغیرہ کی تو وہ اس کا فون بند آتا تھا. اور پھر نے اس کے گھر فون کیا تو اس کی مدر نے اٹھایا، اور انہوں نے بہت کرٹ قسم کے اس سے ابرپٹ آنسرز مجھے دیے. میں نے ان سے پوچھا وہ کہاں ہے تو وہ کہنے لگی، ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ وہ گھر پہ نہیں ہے، اور پھر دوسری دفعہ انہوں نے کہا وہ سو رہی ہے. تو مجھے لگا کہ شاید یہ بھی ناراض ہیں یا غصے میں ہیں، تو میں نے پھر خیر ان کو بند کر دیا فون کرنا. اور اس کے بعد پاکستان میں بھی لاک ڈاؤن لگ گیا تو ہم سب ورک فرام ہوم پہ چلے گئے. اور ورک فرام ہوم میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر والے سمجھتے ہیں کہ آپ گھر پہ ہی ہیں، آپ کی چھٹی آپ گھر پہ ہی ہیں، تو وہ اپنے کام بھی آپ کے اوپر لاد دیتے ہیں. تو آپ کو گھر کے کام بھی دیکھنے ہوتے ہیں اور پھر آپ کو آفس کا کام بھی کرنا ہوتا ہے. تو میں بہت زیادہ بزی ہو گئی تھی، اور اسی افراتفری میں مجھے نہیں یاد رہا دوبارہ اس کو وہ کرنا. اور پھر وقت گزرتا گیا، تھنگس وینٹ بیک ٹو نارمل، اور یہ 2-3 سال گزر گئے اور پھر کوئی اس کی اتا پتہ نہیں تھا، کوئی خبر نہیں تھی. خیر 2 ہفتے پہلے میں اسلام آباد میں اپنی ایک دوست کے ساتھ وی ور سٹنگ ایٹ اے کافی شاپ، اور ہم کافی پی رہے تھے اینڈ وی ور کیچنگ اپ. تو میرے سامنے سے اس کا بھائی گزرا. تو جب وہ انٹرنشپ کر رہی تھی تو اس کا بھائی اس کو پک اینڈ ڈراپ کرنے کے لیے آتا تھا. تو اس وقت اس نے مجھے اپنے بھائی سے ملوایا تھا. تو میں نے اٹھ کے جلدی سے اس کے بھائی کے پاس میں گئی، اور میں نے اس کو کہا کیسے ہو تم. میں نے اس بچی کا نام لیا کہ وہ کیسی ہے، کیا حال چال ہے اس کا. تو اس لڑکے نے مجھے بہت سیریس انداز میں دیکھا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ نہیں جانتی کہ کیا ہوا. تو میں نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں پتا، اور مجھے آپ سب کے
रूड रिस्पॉन्सेस से ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हुआ है, लेकिन अगर आप मुझे बता दें कि गलती मेरी है या क्या, तो आई वुड मोस्ट प्रोबेबली जस्ट अपोलोजाइज। वो बच्ची जो थी वो मेरे काफ़ी क्लोज थी एंड शी वॉज़ वन ऑफ माई फेवरेट इंटर्न्स। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या हुआ है जो, मतलब मैंने घर पे भी आपके फ़ोन किया, आपकी अम्मी ने भी इस तरह से झिड़क दिया था, और अब आप भी इतनी रूडली बात कर रहे हो, तो इफ़ यू कुड जस्ट सिट एंड टेल मी कि क्या हुआ। तो खैर मैंने अपनी दोस्त को फारिग किया, वो चली गई। मैं फिर उस लड़के के साथ बैठ के बातें करने लगी, तो उसने मुझे बताया कि जब आप लोग उस ट्रिप पे से वापस आए थे तो उसके बाद 2 दिन तक वो बच्ची जो थी वो सोती रही, और उसके बाद जब वो उठी तो वो किसी को भी नहीं पहचान रही थी, उसे कुछ नहीं पता था कि ये मेरे माँ-बाप हैं और मेरे बहन-भाई हैं। वो बहुत एग्रेसिव हो गई और उसमें एक अननेचुरल पावर आ गई थी, और वो धक्के दे रही थी और बहुत एग्रेसिव हो गई थी। तो वो बहुत ही ताकत आ गई थी उसमें, और वो गालियाँ बक रही थी हम सबको, और उसका क्या था कि हमने उसे किडनैप कर लिया और अब वो ट्रैप हो गई है यहाँ पे, तो उसे कुछ नहीं पता था, और बहुत मुश्किलों से उसको काबू किया, और फिर उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और अभी भी वो ठीक नहीं है। तो मैंने बहुत हैरानगी हुई मुझे, और मैंने उससे बहुत अपोलोजाइज़ किया, और मैंने कहा प्लीज़ अगर हो सके तो आप मेरी बात उससे करा दें। आई वुड लव टू टॉक टू हर एंड नो कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो उसने मुझे कहा कि उसने मुझे उस बच्ची का नया नंबर दिया, और उसने मुझे कहा कि मैं उससे बात कर लूँगा, और आपके पास जब टाइम हो तो आप उसे कॉल कर दीजिएगा, शी विल टॉक टू यू। तो उस दिन रात में सारे काम-वाम अपने ख़त्म करने के बाद मैंने कॉल की उसे, और दूसरी तरफ से जो आवाज़ मुझे उसकी आई वो ऐसी थी जैसे कोई बहुत बुज़ुर्ग खातून जिनमें बिल्कुल बात करने की ताकत ना हो और बिल्कुल करीबुल मर्ग हों। तो मुझे बहुत हैरानगी हुई। मैंने कहा तुम ठीक हो? तो उसने मुझे कहा कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। तो मैंने कहा तुम मुझे वीडियो कॉल पे दिखा सकती हो कि तुम कैसी हो? क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बहुत ही ज़ईफ़ इंसान से बात कर रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे दिखा दो। तो उसने वीडियो कॉल पे जब अपनी शक्ल मुझे शो की तो उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, और ऐनक उसको लगी हुई थी, काले रंग की ऐनक, जिस तरह बूढ़े लोग अक्सर लगाते हैं जब उनकी आँखों में सूरज चुभ रहा होता है। और उसने ऐनक उतारी तो मैंने देखा कि उसकी आँखें बिल्कुल धँसी हुई हैं, और एक आँख जो थी वो उसकी डैमेज हुई हुई थी वो, और हल्के पड़े हुए थे उसकी आँखों के करीब, और उसकी बस ऐसा लग रहा था जैसे उसका जो स्कल है, उसका जो फेस का जो स्केलेटन है उसके ऊपर बस उसकी खाल लटकी हुई है। वो जो फ्रेशनेस और वो सब थी वो सब ख़त्म हो गई थी। अब वो ऐसा लग रहा था जिसको बिल्कुल बूढ़ी ज़ईफ़ औरत हो कोई। मुझे बहुत हैरानगी हुई और मैं बहुत परेशान हुई, और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम्हें क्या हो गया है, मुझे बताओ, कुछ तुम्हें कोविड हो गया था, ये क्या कोविड के साइड इफ़ेक्ट्स हैं? तो उसने मुझे कहा कि मैम आपको याद है हम उस ग्रेवयार्ड में गए थे? मैंने कहा हाँ मुझे याद है, हमारा आखिरी ट्रिप था साथ, हम ग्रेवयार्ड गए थे, यस। तो उसने मुझे कहा कि वहाँ पे हमने तस्वीरें ली थी, और आपको याद है जो आखिर में हमने जिस स्टैचू की तस्वीरें ली थी? मैंने कहा हाँ मुझे याद है। तो कहने लगी आपके पास वो तस्वीर है? मैंने कहा हाँ मेरे क्लाउड में पड़ी हुई है वो तस्वीर, मैंने तो अपना सारा आईफोन का डाटा उसमें सेव किया हुआ था। तो मैंने कहा हाँ क्लाउड में है। तो उसने मुझे कहा कि प्लीज़ आप मुझे वो तस्वीर निकाल के दिखा दें। मैंने कहा बेटा अभी मतलब हम बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं, मैं फिर कभी भेज दूँ। उसने कहा नहीं नहीं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं वो तस्वीर देखूँ कि आपके पास वो तस्वीर प्लीज़ अगर है तो मुझे दिखा दें। खैर मैंने उसे होल्ड भी किया, और मैंने अपने लैपटॉप से अपने क्लाउड को कनेक्ट करके वो तस्वीर ढूँढ के निकाल के उसको भेज दी। तो उसने मुझे कहा कि इस तस्वीर में इस स्टैचू की आँखें बंद हैं। तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि इस स्टैचू की हमेशा से ही आँखें बंद थी। ये स्टैचू कब्र के पतियाने खड़े होके दुआ माँग रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है आँखें बंद थी उसकी। तो उसने मुझे कहा कि मैम जो तस्वीर मेरे पास थी, जो तस्वीर मैंने उसकी ली थी, उसमें इसकी आँखें बंद नहीं थीं। इसकी आँखें खुली थी और वो डायरेक्टली मुझे देख रही थी। तो मैं बहुत हैरान हुई, मैंने कहा नहीं, नहीं इसकी आँखें हमेशा बंद थी। उसने कहा नहीं मैम,
میری اسکرین میں، میرے فون کی اسکرین میں آ رہا تھا کہ آنکھیں کھلی ہیں، اور جب میں اپنا سر ٹلٹ کر کے اس کو ریئل میں دیکھتی تھی تو اس کی آنکھیں بند تھیں، اور میں اس کی آنکھیں کھلی دیکھ کے، اور جس طرح یہ مجھے دیکھ رہا تھا، تو میں اتنی ڈر گئی تھی کہ میں بے ہوش ہو گئی. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا نہیں، تم بے ہوش نہیں ہوئی تھی، تم میرے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی آئی ہو، تم نے اس بندے کو دھکا مار کے اتنی زور سے گرایا تھا، وہ جا کے اتنی زور سے درخت سے لگا تھا، سب لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے. پھر ہم نے سڑک کراس کی، ہم اوپر بلڈنگ میں آئے، ورک شاپ کمپلیٹ ہوا، ہم رات میں ڈنر پہ گئے، رات میں کمرے میں ہم سوئے، صبح ہم واپس اسلام آباد آئے. تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں میم، میں بے ہوش ہو گئی تھی اور میری کوئی ایسی میموری نہیں ہے جو آپ مجھے بتا رہی ہیں. پھر اس نے مجھ سے مزید پوری ڈیٹیل لی کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. میں نے اسے سب کچھ بتایا جو کہ اسے کچھ بھی نہیں پتا تھا. پھر اس نے مجھے بتایا کہ میرے بھائی بہن اور میرے گھر والوں نے مجھے بتایا کہ میں آتے کے ساتھ سو گئی تھی، اور پھر میں 2 دن بعد اٹھی اور مجھے کچھ یاد نہیں تھا. مجھے نہ اپنے ماں باپ یاد تھے، نہ بھائی بہن یاد تھے. میں ان سب کو مار رہی تھی. مجھ میں ان ہیومن قسم کی طاقت آ گئی تھی. میں نے ان کو مارا، ان کو گالیاں دیں، اور گھر سے بھاگنے کی کوشش کی، کیونکہ میرا خیال تھا کہ ان لوگوں نے مجھے کڈنیپ کر لیا اور میں یہاں پہ ٹریپ ہو گئی ہوں. تو میں بہت اگریسو ہو گئی تھی، اور پھر بہت مشکلوں سے مجھے ٹرینکولائزر لگا کے سلایا گیا، اور پھر اس کے بعد میرا علاج شروع ہوا. میں بہت بیمار رہنا شروع ہو گئی. اس نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ اس کے ساتھ پیرانارمل کیا ایکٹیویٹیز ہوئیں، لیکن اس نے مجھے یہ ضرور کہا کہ پھر اس کے بعد میرا میڈیکل کا علاج تو چل ہی رہا تھا، پھر میرا روحانی علاج بھی چلنا شروع ہوا. تو اب کہیں میں جا کے ٹھیک ہوں. اور اس کے دوران بیچ میں مجھے ایک دفعہ میری امی نے میرے بہن بھائیوں کے ساتھ باہر بھیجا کہ جاؤ کچھ تازی ہوا کھا کے آ جاؤ، کچھ تازہ دم ہو کے آ جاؤ. تو میں باہر واک کر رہی تھی اپنے گھر کے سامنے، تو ایک آندھی سی چلی اور مجھے فیل ہوا کہ میری آنکھ میں کچھ چلا گیا. تو میں نے اپنی آنکھ مسل دی، تو میری آنکھوں سے خون آنا شروع ہو گیا. اس کے بعد مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو پتہ چلا کہ اس آندھی میں کوئی شیشے کا کوئی ایسا باریک سا سلیور تھا جو میری آنکھ میں چلا گیا تھا، اور وہ اس کو مسلنے کی وجہ سے وہ شیشے نے اندر میری آنکھ بہت بری طرح سے ڈیمیج کر دی تھی. تو اس کے بعد پھر میری اتنی سرجریز ہوئی، لیکن ابھی بھی اس کی آنکھ جو تھی وہ کمپلیٹلی فکس نہیں ہوئی تھی. تبھی وہ کالی اینک لگا کے بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ اس کی وہ آنکھ خراب ہو گئی ہے. تو اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ پھر جب میری سرجریز ہو رہی تھی تو اس میں ایک دفعہ میرے بھائی بہن میرے گرد ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میرا بھائی میرا فون اٹھا کے ایسے ہی گیلری میں تصویریں دیکھ رہا تھا. تو وہ اس اسٹیچو کی تصویر اس نے کھولی اور اس نے کہا او مائی گاڈ، یہ تم کسی قبرستان گئی تھی؟ یہ کہاں کی تصویر تم نے کھینچی ہوئی، اور ہے بھی بلیک اینڈ وائٹ، کہاں سے اٹھائی ہے تم نے؟ تو اس نے ایک دم سے فون اپنے بھائی سے لے کے فون بند کر کے رکھ دیا. تو اس کے بعد وہ اس کا بھائی جو تھا وہ اس دن میرے خیال میں گھر سے کھانا ہاسپٹل آ رہا تھا یا ہاسپٹل سے برتن گھر لے جا رہا تھا. تو اس دوران اس کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا اور گاڑی جو تھی وہ بالکل تباہ و برباد ہو گئی. اور اس نے کہا کہ دیکھنے والے جو لوگ تھے وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ڈرائیور جو ہوگا مطلب اس کا بھائی وہ مر گیا ہوگا، لیکن بہت اس کو سیویئر انجریز آئی تھیں اور وہ بہت سیریسلی ہاسپٹل میں بہت سیریس رہا. کافی عرصے تک بہت مشکل سے اس کی جان بچائی گئی. اور پھر اس کے دل میں نا وہم بیٹھ گیا تھا کہ یہ اس تصویر کی وجہ سے ہوا ہے. اس کے بعد 2-3 سال بعد ایک دفعہ اس کے بھائی کا دوست آیا تھا اس سے ملنے کے لیے. تو اس کا بھائی ایسے ہی اسے مذاق میں بتانے لگا کہ میری بہن پتہ نہیں کسی قبرستان گئی تھی، وہاں سے عجیب سی کوئی تصویر کھینچ کے لے کے آئی تھی، اور اس کا خیال ہے کہ وہ تصویر دیکھو تو آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے. تو وہ اس کا دوست جو تھا، لڑکے ذرا ایڈونچرس ہوتے ہیں، تو اس کے دوست نے کہا کہ میں مجھے بھی دکھاؤ. تو وہ اس وقت تک اس بچی نے اپنا فون بدل لیا تھا. تو وہ اس کا بھائی جو تھا وہ گیا اس کے کمرے میں، اس کے ڈرور میں سے وہ پرانا فون جو تھا وہ نکالا اور اس کو چارجنگ پہ لگایا. اور تھوڑی جب چارجنگ ہو گئی تو اس نے فون کو سوئچ آن کر کے اور اپنے دوست کو گیلری میں جا کے وہ تصویر دکھائی. تو انہوں نے ہنسی مذاق میں تصویر اڑا دی، بند کر کے فون سب چھپا کے رکھ دیا اس نے دوبارہ کہ اسے پتہ نہ چلے. تو اس نے کہا کہ اس کے بعد جب میرے بھائی کا دوست جو تھا وہ گھر جا رہا تھا بھائی سے ملنے کے بعد، تو اس کی بائک کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا. وہ 2 ٹرکس کے بیچ میں پھنس گئی تھی اس کی بائک، اور وہ اس کو بہت سیویئر ہیڈ انجریز آئیں اور وہ بالکل مرتے مرتے بچا.
बाइक जो थी वो बिल्कुल कम्प्लीटली स्मैश हो गई थी ट्रक्स के बीच में। तो वो बहुत ही परेशान थी और अभी भी है। मेरी अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हफ्ते में एक दफ़ा उससे ज़रूर बात कर लिया करूँ, लेकिन देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट। वो अजीब सी हो गई है। वो जितनी प्यारी और जितनी वैसी होती थी वो अजीब मुरझा सी गई है। कभी कभी अजीब सी बातें करने लगती है और मुझे बहुत शदीद गिल्ट है अब, और बहुत रिग्रेट है कि मैं क्यों गई थी, खुद भी गई और उसको भी ले गई। ना मैं चाहती ना ये सब कुछ होता।